السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان، اس کا فضل کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ماہ رمضان جیسی قیمتی نعمت سے نوازا اور پھر زندگی میں سلامتی دی، اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعد بھی ماہ شوال کے روزوں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ گزشتہ جمعے ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں، ماہ شوال کے روزوں کے متعلق اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا نفع۔ اس وقت مقصد گفتگو دو باتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر ہم ایک تو نمازوں کے اکثر و بیشتر لوگ پابند ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر ایک دوسری عبادت اور ہوتی ہے قرآن مجید کے تعلق سے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت میں بھی اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، جس کو جیسا جتنا موقع ملتا ہے۔ لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ہم ان دو عبادتوں میں کئی بار کوتاہی برتنے لگتے ہیں۔ روزوں کے تعلق سے ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، اس مہینے میں بھی 6 روزے رکھ ہی لیتے ہیں عام طور سے۔ ہم نہیں رکھ پاتے تو ہمارے گھروں کے اندر خواتین رکھ لیتی ہیں، اور ہمیں ایک ماحول مل جاتا ہے، روزے کا ماحول، گھر میں ایک تذکرہ مل جاتا ہے کہ جی آج روزہ ہے۔ کوئی نہ کوئی ہمارے گھر کا فرد روزے سے ہوتا ہے اس مہینے کے اندر، وہ 6 روزے اپنے پورے کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا جو ایک سلسلہ رمضان المبارک میں ہمیں ملتا تھا، ماہ رمضان کے بعد وہ سلسلہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اکا دکا الا ماشاء اللہ، بہت کم گھرانے ایسے ہیں، اور جو گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں تلاوت کلام مجید کا سلسلہ اب بھی باقی ہے، یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ نمازوں کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہماری تعداد کتنی ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد تعداد کتنی ہوتی ہے، فرق ہم خود محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا صرف سال کا ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی عبادت کا ہے، یا پوری زندگی عبادت کے لیے ہے؟ اب دیکھو، ہم اس زندگی کے لیے 11 مہینے ہم جتنی بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ماہ رمضان میں بھی اللہ کا شکر ہم کرتے ہی ہیں۔ کتنے روز کی یہ زندگی ہے جس کے لیے ہم اتنی محنتیں کر رہے ہیں؟ کتنے روز کی زندگی؟ اگر ہم حساب لگائیں تو صرف اکیلا ایک دن جو قیامت کا دن ہے، 50,000 برس کا دن، ہم اپنی پوری زندگی کو کیلکولیٹ کریں، پوری زندگی کا حساب لگائیں، 1.5-2 منٹ کی زندگی بنتی ہے 50,000 برس کے مقابلے میں۔ وہ ایک اکیلا دن، حشر کا میدان، اکیلا دن، صرف ہم ایک دن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دن کی زندگی، وہ جو محشر کی زندگی ہے، ہماری پوری زندگی 1.5-2 منٹ پر محیط ہے اس کے مقابلے میں۔ اب اندازہ کریں ہم اس 1.5-2 منٹ کی زندگی کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو زندگی آ رہی ہے وہ کتنی طویل زندگی ہے، لامحدود زندگی جس کو بولتے ہیں۔ علماء کرام نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان پوری جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، پوری جگہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر جگہ رائی کے دانے ہوں، اور ایک پرندے کو کہا جائے کہ ایک دانہ اٹھا، لیکن شرط ہے تجھے 1000 برس میں ایک دانہ اٹھانا ہوگا۔ ہر 1000 برس پر وہ پرندہ ایک دانہ اٹھاتا ہے۔ ایک دانہ اٹھایا اس نے، اب وہ انتظار میں ہے 1000 برس آئے گا تو اگلا دانہ وہ اٹھائے گا۔ پھر 1000 برس کا زمانہ گزرا، اس نے ایک دانہ اور اٹھایا، پھر اس نے 1000 برس کا انتظار کیا، پھر ایک دانہ اس نے اٹھایا۔ علماء کتابوں میں لکھتے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، یہ سارے رائی کے دانے جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، اور جسے ایک پرندہ 1000 برس میں ایک دانہ اٹھاتا ہے، یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں کی جو زندگی ہے وہ زندگی ختم نہیں ہو پائے گی۔
وہ آخرت کی زندگی ہماری. ہم اس زندگی کے لیے کیا کچھ تیاریاں کر رہے ہیں. مسجدوں سے ایک ماحول یہ دیا جاتا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کو سامنے رکھیں. دنیا کی زندگی ہم دنیا میں لگ کر دنیا کی زندگی گزارتے ہی ہیں، لیکن کئی بار ہم آخرت کی زندگی کو بھولے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کاروبار کر رہے ہیں لیکن دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو ہم نے یکسر فراموش کر دیا. خوش گپیوں میں مشغول ہیں، دنیاوی لہو و لعب میں مشغول ہیں. اللہ کے آگے کھڑا بھی ہونا ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا. مجھے کل قیامت میں رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، جو ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات سے، اس نے جو نفسانی خواہشات ہیں، جو غلط خواہشات ہیں، رب کی مرضی کے خلاف خواہشات ہیں، اس نے ان سے بچا لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، قرآن کا فیصلہ، جنت ان کے لیے ٹھکانہ ہے. کن کے لیے؟ جو ڈرے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے. ہمیں اس بات کا ادراک تو ہوتا ہے کہ رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، لیکن عملی زندگی میں عمل ہمارا ندارد ہوتا ہے. رب نے زندگی کا ایک موقع غنیمت ہمیں عطا فرمایا. دیکھیں انسان کی زندگی کے 3 رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے جو گزار چکا، وہ جس کو ہم پاسٹ بولتے ہیں، ماضی ہمارا گزر گیا وہ. ایک وہ جو آئندہ آنے والا ہے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے ہم نے گزشتہ جو گزار لیا وہ تو گزار ہی لیا. اچھا گزارا تو برا گزارا تو وہ گزر گیا. جو پچھلا زمانہ تھا، آئندہ زمانے کی ہمیں کوئی امید نہیں، کچھ پتہ نہیں. رب چاہے تو نواز دے اور رب نہ چاہے تو نہ نوازے. کل کے لیے کس کے پاس گارنٹی ہے اور اس بات کی سند ہے کہ وہ کل زندہ بھی رہے گا؟ کل کے لیے کسی شخص کو نہیں پتا. ہاں آج جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ آج ابھی جو بھی لمحہ موجود ہے، چاہے ایک پل ہے، یہ جو لمحہ موجود ہے یہی اصل ہے. کوشش یہ ہو کہ یہ لمحہ رب کی نافرمانی میں نہ گزرے، فرما برداری میں گزر جائے. ہم آخرت کو کچھ کمانے والے بن جائیں. ہمارے ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ میاں ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو کاروبار ہے، ابھی تو یہ بھی کام کرنا وہ بھی کام کرنا. علماء نے کتابوں میں ایک عجیب مثال لکھی. ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بڑا خوبصورت باغیچہ بنوایا اور اس باغیچے کے اندر پھلدار پودے لگائے، درخت لگائے. ایک بندے کو بلایا بادشاہ نے اور اس سے کہا کہ یہ ٹوکرا لے اپنے ہاتھ میں اور اس باغیچے سے جو شاندار پھل تو لے کر آئے گا اور میرے دل کو تو خوش کر دے گا، میں تجھے انعام دوں گا. یہ بندہ گیا باغیچے کے اندر ٹوکرا لے کر. اس نے دیکھا کہ بڑے اچھے اچھے پھل لگے ہیں، اس کو توڑوں اس کو توڑوں. نظر سامنے پڑی تو اس سے بھی خوبصورت پھل لگے اسے. اس نے سوچا اللہ اس کو چھوڑو، چلو ہم اس اگلے خطے کو دیکھتے ہیں. اس سے زیادہ خوبصورت وہ پھل نظر آ رہے ہیں. اب وہاں بھی وہ کھڑا یہ سوچ رہا ہے میں اس پھل کو توڑوں یا اس پھل کو توڑوں، بادشاہ کس پھل سے زیادہ خوش ہوگا، راضی ہوگا. آگے نظر پڑی تو اور خطہ نظر آیا اور حصہ باغیچے کا جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت پھل نظر آ رہے تھے. یہ اور آگے بڑھ گیا، لیکن پھل شروع سے چلا آ رہا. اس نے کہیں بھی ایک پھل نہیں توڑا، ٹوکرا اس کا خالی ہے. آگے نظر پڑی تو لگا کہ یہ تو اور بھی اس سے زیادہ خوبصورت پھل ہے، اور آگے گزر گیا. اب اگلا خطہ نظروں سے اوجھل ہے، لیکن ذہن میں ایک بات ہے، دل کے اندر ایک بات ہے کہ شاید اس سے زیادہ بہتر مجھے پھل نظر آ جائے. اگلے خطے میں گیا تو وہ خالی تھا، اس میں کوئی پھل نہیں تھا. پیڑ پودے تو موجود تھے لیکن پھل نہیں تھا. بادشاہ نے شروع میں ایک شرط رکھی تھی، انعام تو دوں گا میں تمہیں، لیکن جس خطے سے ایک بار گزر جاؤ گے واپس نہیں پلٹ پاؤ گے. اسی شرط پر میں انعام دوں گا. جس خطے سے، باغیچے کے جس حصے سے گزر جاؤ گے واپس پھل توڑنے کے لیے اس طرف نہیں آ پاؤ گے. جو گزر گئے تو گزر گئے، آگے بڑھ گئے تو بڑھ گئے، واپس نہیں پلٹنا. جب وہ اس حصے پر پہنچا جہاں پیڑ پودے تو تھے لیکن پھل نہیں تھا، آگے دیکھا تو باغیچہ ختم.
اب اس نے سوچا کہ لاؤ میں پلٹوں پیچھے، لیکن بادشاہ سے یہ قرار ہو چکا تھا کہ واپس نہیں پلٹنا۔ چاروں ناچار وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا، ٹوکرا خالی۔ کیا بادشاہ خوش ہوگا؟ انعام دے گا؟ یقیناً بادشاہ خوش نہیں ہوگا، انعام نہیں دے گا۔ بالکل اسی طرح سے رب نے ہمیں زندگی عطا کی، اور یہ جو زندگی کے لمحات ہیں نا، ان لمحات میں ہم پھل توڑ کے اور اپنے ٹوکرے میں آخرت کے ذخیرے کے لیے ڈال سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کل کو کریں گے ایسا، کوئی بات نہیں، آج اگر کوئی مانگنے والا مل گیا تو چلو آگے کوئی مل جائے گا اسے دیں گے۔ بارہا تجربہ کیا گیا، ایک بندہ جیب میں پیسے رکھ کر چلا، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ مانگنے والا موجود ہے، وہ دینا چاہتا تھا لیکن اس نے سوچا چلو آگے دیں گے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ بندہ گھر واپس آ جاتا ہے اور پیسے اس کی جیب میں رکھے رہ جاتے ہیں۔ میں ایک عارف باللہ کی عجیب بات بتلاؤں۔ ایک اللہ والے کہا کرتے تھے، نیکی کا خیال دل میں آ جانا یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس مہمان کا اکرام کرو گے، یعنی جو نیکی کا خیال آئے اس پر عمل کر لو، اگر اس پر عمل کر کے اس مہمان کا اکرام کرو گے تو ٹھیک، ورنہ یہ مہمان چلا جائے گا۔ خیال آنے کے بعد اگر ہم نیکی نہ کریں تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ نیکی کا خیال ہی دل سے چلا جاتا ہے۔ یہ نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ ہمیں اس زندگی کے لیے تیاریاں کرنی ہے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اس زندگی کو دیکھے۔ آج تو ہم نے دیکھا کہ ہم معاشرے میں چلے جاتے ہیں اور لوگ ہماری تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہے ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ ایک بزرگ بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے کہ دراصل اگر کوئی بندہ تمہاری تعریف کر رہا ہے تو یہ تمہاری تعریف نہیں، تمہارے رب کی تعریف ہے۔ اس نے تمہارے اوپر ستاری کی، تمہارے عیبوں کو چھپا دیا اس کی نظروں میں۔ ہمارے عیب لوگوں کی نظروں میں ظاہر ہو جائے تو یقیناً تعریف کے ہم اس لائق نہیں رہ پائیں گے۔ ہر انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ان بزرگ نے عجیب بات کہی، پھر تو رب کی اسی طرح سے تعریف کر جس کا وہ مستحق ہے۔ ہماری تعریف تو اس لیے ہوئی کہ ہم اللہ نے ستاری کی، ہم مستحق نہیں تھے اس بات کے۔ رب نے ہمارے عیبوں کو چھپا لیا، ہم پر ستاری کی، ہماری تعریف لوگوں نے کی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم رب کی تعریف اس طرح سے نہیں کرتے جو رب کا ایک یہ کہہ لیا جائے ہم پر حق ہے، اور وہ رب کی ذات اس بات کے لیے مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ہم تعریفیں کرتے ہیں تو اپنوں کی، ہم تعریفیں کرتے ہیں معاشرے کی، ہم تعریفیں کرتے ہیں دنیا کی، رب کے حضور صرف دل سے اسی کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ایک عجیب بات بتلاؤں، رب تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اب انسان دنیا میں اگر کسی کی تعریف کر دے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، چاہے جھوٹی ہی تعریف ہو۔ اکثر خوشامدی لوگ وہ جھوٹی تعریف کرتے ہیں، وہ دوست نہیں ہوتے، دشمن ہوتے ہیں۔ وہ خوشامدی لوگ ہیں، وہ ہمارے عیبوں کو بھی اچھائی میں بدل کر ہماری تعریف کرتے ہیں۔ رب کی ذات وہ ہے، انسان جس طرح سے بھی رب کی تعریف کرے رب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور وہ رب کہتا ہے میرے بندے مانگ جو مانگنا ہے تجھے۔ اسی لیے حکم ہے ہم جب دعا کی شروعات کرتے ہیں رب کی تعریف کرتے ہیں تاکہ اسے خوشی ہو، رب کو پسند آئے یہ بات، رب ہم سے خوش ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کی تعریف کی، اور تعریف کے نتیجے میں جو ہم مانگنا چاہتے ہیں رب ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ آج کی زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے میرے پیاروں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ماہ رمضان کی زندگی جو ہم نے گزاری وہ ایک ماحول تھا ہمارے سامنے۔ ہر مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی تراویح کی شکل میں، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں، ہم لوگ بھی قرآن مجید کی تلاوت میں اکثر و بیشتر اوقات مصروف رہتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے؟ کتنے گھرانے آپ کو ایسے نظر آئیں گے پورے 11 مہینے قرآن مجید طاقچے میں سجا ہوا ہوگا، لیکن قرآن مجید اٹھا کر اسے کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہوگی۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں۔ قرآن مجید صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں ایک بات اور کہتا ہوں آگے بڑھ کر، تلاوت کا تو اپنا فائدہ ہے ہی، ثواب ہے ہی، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد بھی اپنی زندگی میں اتار لیں۔ قرآن صرف تلاوت کا ہی مقصد لے کر نہیں آیا بلکہ عمل کا مقصد لے کر آیا۔ قرآن کیا کہتا ہے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں۔
قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن نے ایک دستور دیا، ایک نظام دیا، ہمیں ایک قانون دیا. وہ قانون اگر زندگی کے اندر ہے فبیہا، اور اگر وہ قانون زندگی کے اندر نہیں ہے تو وہ قانون زندگی کے اندر لائیں. قرآن مجید کو سمجھیں. ہم اگر ایک آیت ہی پڑھ رہے ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ ایک پارہ پڑھیں، ایک آیت پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اپنی زندگی میں اب اس آیت کو لے کر آئیں. دیکھیں عمل ہے اللہ کا شکر ادا کریں، عمل نہیں ہے تو اپنی زندگی میں اس آیت کے مطابق عمل لے آئیں. یقیناً وہ انسان کامیاب ہے. ورنہ پھر پیپر کی تیاری کرنی ہے نا ہمیں. یہ پیپر کی تیاری کے اوقات چل رہے ہیں ہمارے. جیسے وہ بچے کئی بار جن کے ایگزام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دعا کروا دیجیے ہمارے لیے. بچوں کو پیپر ہوتے ہیں نا، کتنا فکر ہوتا ہے ان کو. ہمارے بھی پیپر آنے ہیں. ابھی 2 پیپر ہیں. عجیب بات بتلاؤ، ایک پیپر اے ایک پیپر بی. ایک قبر کے اندر ہے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. 3 سوال پہلے سے لیک ہیں. آج تو سوال لیک ہو جائے تو دوبارہ سے پھر ایگزام کا یہ کہہ لیا جائے خاکہ بنتا ہے اور اس کی تیاریاں کرائی جاتی ہیں، دوبارہ سے ڈیٹ پڑتی ہے. ہماری شریعت کا عجیب اصول ہے، پہلے سے ہی سارے پیپر لیک کر دیے، آؤٹ کر دیے. قبر میں آؤ گے تو یہ 3 پیپر ہیں تمہیں، یہ سوالات ہیں، ان کے تمہیں جواب دینے ہیں. اور ایک پیپر بی ہے. جب اس پیپر سے ہم آگے بڑھ جائیں گے تو پھر پیپر بی ہے حشر کے میدان میں. وہاں بھی ہم سے کچھ سوالات ہوں گے اور وہ بھی شریعت مطہرہ نے آؤٹ کر دیے. 5 پیپر ہیں وہ. پیپر بی کے اندر ہمیں ان کی بھی تیاری کرنی ہے. پیپر اے تو ہم سب جانتے ہیں، پیپر بی کے بارے میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں. ہمیں زندگی کے اعتبار سے موقع رہا کسی وقت انشاءاللہ اس کی تفصیل دیں گے. زندگی کے اعتبار سے ہمیں تیاریاں کرنی ہیں. دیکھیں یہ نہ سمجھیں کہ ہر کوئی یہ کہے کہ جی میرا رب اللہ ہے مجھے معلوم ہے، میرے نبی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے اور قبر میں جواب دے دوں گا آسانی سے. میرا دین اسلام ہے، میں جواب دے دوں گا. جواب دینے میں آسانیاں انہی کے ساتھ ہوں گی جنہوں نے اس کے مطابق کیا ہوگا. رب اللہ ہے، اللہ ہی کو رب مانا ہوگا. میرا دین اسلام ہے، اسلام ہی پسندیدہ دین اور مذہب رہا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب پسندیدہ مذہب نہیں. کسی اور مذہب کی باتوں کو ہم نے خوبصورت نہ مانا ہوگا. اسلام اصل اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پوری زندگی کے لیے مکمل خاکہ اسلام میں موجود ہے. پورا دین ہے، مکمل دین ہے. یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر ہم نے عمل کیا ہوگا، بہت آسانی سے کہہ دیں گے یہ ہمارے نبی ہیں. اور ہم یہاں تو کرتے رہے نافرمانی اور سوچے کہ قبر میں یوں ہی جواب دے لیں گے. یقیناً اس میں دشواریوں کا سامنا ہوگا. بس یہ 2 لمحے کی بات تھی، ہمیں اس پر توجہ دلانی ہے. ایک تو قرآن مجید سے اگر ہم دور ہیں ماہ رمضان کے بعد اپنے آپ کو قریب کر لیں. نماز سے دور ہیں، نماز سے بھی اپنے آپ کو قریب کر لیں. اسی موضوع پر انشاءاللہ چند ایک باتیں پھر آئندہ مضمون میں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا